قرآن میں سورۃ سجدہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا۔ تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہارا کام نہیں کر سکتا؟ یا تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ جو مانگا ہے وہ تمہیں وہ چیز دے نہیں سکتا؟ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تمہارے نزدیک جو 1000 برس کا کام ہے، اللہ کے لیے وہ ایک لفظ کن کی بات ہے۔ کائنات جو بھی کہے اپنا یقین پختہ رکھو، کیونکہ یقین والوں کے لیے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں اور کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ تمہیں تھام لے تو کس کی اتنی جرت کہ تمہیں گرا سکے؟ توکل معجزوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہارا مقدر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کو پرسکون اور بے سکون تم خود ہی بناتے ہو۔ تم وقت کے ساتھ نہیں چلتے، بلکہ جہاں جو حادثہ روک دے وہیں تمام عمر ٹھہرے رہتے ہو۔ تمہارے آس پاس کتنی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں اور تم ایک محرومی کے لیے ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تم سوچتے ہو کہ دعا مانگنا چھوڑ دینا یقین اور صبر ہے، مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ یقین تو وہ ہے کہ جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ صبر تو وہ ہے کہ دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں، ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر ہاں، ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام تم نہیں کر سکتے انہیں اللہ کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہو۔ ہاں، دعا ضرور مانگو، مگر نصیب سے مت لڑو۔ نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعاؤں کی بے ادبی مت کرو یہ کہہ کر کہ دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے۔ پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اسے بار بار پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو یکتا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور پھر جب تم اللہ کے فیصلوں پہ سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے۔ بس پھر تم ہوتے ہو، اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔ اس کے کن نے تو سارے عرش فرش کو گھیر رکھا ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری چھوٹی سی دعا اسے سنائی نہیں دیتی؟ تمہارے سجدے میں گرے چھوٹے چھوٹے آنسوؤں تک وہ جانتا ہے، تم جو کہتے نہیں وہ تک سنتا ہے۔ وہ جو ہمیں سوچیں دینے پہ قادر ہے وہی تو ہمیں دعا مانگنے کی خود سے توفیق دیتا ہے۔ وہ جو تمہارے آنسو گرنے سے پہلے باخبر رہتا ہے، وہ جو تمہاری تکلیف کی وجہ پہلے سے جان رکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ اس کا بندہ اب روئے گا، کتنا روئے گا، اسے اس کا اجر کب ملے گا۔ وہ ہر چیز کا وقت تعین کر رکھتا ہے، تمہیں زیادہ تکلیف دے کر زیادہ صبر دیتا ہے۔ وہ اپنے کن کا وقت مقرر کر رکھتا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، کن لفظ کا بھی سب کے لیے وقت ہوتا ہے۔ بس اتنا یقین رکھو کہ یہ لفظ تمہارے لیے بھی ایک دن پکارا جائے گا۔ تمہاری دعائیں جو اس عرش پر پہنچ چکی ہیں ان سب کے قبول ہونے کا بھی وقت آئے گا، اور اللہ دعائیں کبھی بھی
अधूरी नहीं रहने देता। बस कभी कभार वो चाहता है कि उसका बंदा उसे मनाए, उससे लाड करे, उसे राज़ी करे। और हो भी क्यों ना, ये चाहती, ये अकीदतें, ये मोहब्बतें हक है उसका। वही अकलौता हकदार है इनका। वो तो नाराज़ भी हो तब भी मोहब्बत करना नहीं छोड़ता। उसकी तो नाराज़गी भी इतनी प्यारी होती है। ज़िद तो हम करते हैं, वो तो राज़ी हो जाता है और फिर इतना अता कर देता है जिसके हम काबिल भी नहीं होती। तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हें सुनता नहीं है? वो जिसकी दस्तरस में दो जहानों की बादशाहत है, उसके लिए भला तुम्हारी तकलीफ़ को दूर करना क्या मुश्किल, तुम्हारी दुआओं को कबूल करना क्या मुश्किल। तुम एक दफ़ा हाथ तो उठाओ, बस एक दफ़ा झोली तो फैलाओ। पहला सजदा उसकी चाहत का करोगी ना, तो दूसरे सजदे पे वो तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाज देगा। बस एक दफ़ा अल्लाह को अल्लाह के लिए चाह कर देखो और फिर देखो होता क्या क्या है। तुम जो कहते हो कि आखिर मैं ही क्यों, तुम्हें अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से चुना गया है। तुम कहते हो मेरी दुआओं में असर नहीं, तुम्हें उस पर सब्र करने पर बहुत सा अजर देने के लिए ही तो चुना गया है। तुम कहते हो मेरा दर्द ख़त्म नहीं होता, तुम्हें और मजबूती से जोड़ने के लिए ही तो तोड़ा गया है। हम अपने रब की मसलिहतों को नहीं समझ सकती, लेकिन उसकी रज़ा में ही तो सकून है, उसकी चाहत में ही तो सकून है, और सबसे कीमती चीज़ भी तो सकून है। ये दुनिया हरगिज़ हर मोड़ पे खुशियाँ नहीं देगी। दुख सुख लेकर आता है और सुख दुख लेकर आता है। हमारा काम तो उस वक्त को गुजारना है। सब्र और यकीन, ये दोनों वो चीज़ें हैं जो इंसान करने लगे तो अल्लाह पाक उसके लिए और आसानियाँ पैदा फरमाने लगता है और उसको अपने बंदों को खूब खुश करना आता है। वो कभी भी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। वो वक्त आने पर हमारे दिल अपनी रज़ा में मोड़ देता है। वो हमें दुख से ज़्यादा भी खुशियाँ देकर सकून अता कर देता है। तुम बस सब्र करो और यकीन रखो कि वक्त एक सा नहीं रहता। मुश्किलात हल हो जाया करती हैं, दिलों को चैन मिल जाया करता है, वक्त बदल जाया करता है। हमारे सब्र का सिला भी हमें मिलकर रहता है।